صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پہلا شخص روزے دار، افطار کے وقت اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور دوسرا شخص عادل بادشاہ، اور تیسرا شخص وہ مظلوم جس کو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آ جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اضافہ کرتے تھے اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رمضان کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے دعا کا قبول ہونا وارد ہے، کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی دعا کو مانگتے ہیں اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو بددل ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے، بددل نہیں ہونا چاہیے، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا 3 طریقے سے قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ اس کی دعا کسی گناہ کے لیے یا کسی قطع رحمی کے لیے نہ ہو۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتے ہیں جو وہ مانگتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کسی مصیبت یا پریشانی کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس دعا کے برابر اجر و ثواب کو آخرت میں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تم کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم مجھ سے دعا مانگو؟ وہ کہے گا جی میں نے آپ سے دعا مانگی تھی، تو اس پر ارشاد ہوگا کہ تیری دعا ساری قبول کی گئی تھی، ایک وہ دعا جو تو نے مانگی تھی کہ اس مصیبت کو ہٹا دیا جائے اس کو دنیا میں ہی قبول کر لیا گیا تھا، ایک وہ دعا جس کو تو نے مانگی تھی کہ اس مصیبت کو ہٹا دیا جائے اس کا تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے مقدار آخرت میں تمہارے لیے اجر و ثواب کو لکھ دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اسی طرح ساری دعاؤں کو گنا دیا جائے گا اور اس کو بتا دیا جائے گا کہ تمہاری دعا کون سی دنیا میں قبول ہوئی اور کون سی آخرت میں قبول ہوئی۔ اس اجر و ثواب کو دیکھ کر وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوتی تو میں قیامت میں آخرت میں اجر سے مالا مال ہو جاتا۔ اور اللہ جل شانہ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں جو ہمارے لائق ہے، انہی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب ہے۔ بسا اوقات ہم ایسی دعا مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہے، اور دعا ساری قبول ہوتی ہے۔ جو مسلمان بندہ دعا مانگتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں، تینوں طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ دعا رد ہونے کی کوئی وجہ نہ ہو۔ دعا رد ہونے کی بہت سی وجہیں ہیں، اس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ حرام غذا کا ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے پریشان حال لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور یا رب یا رب یا رب کرتے ہیں، لیکن ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو ان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ کوفہ میں ایک جماعت ایسی تھی جو مستجاب الدعا تھی، ان کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی، تو جب وہاں پر کوئی حاکم کا تسلط ہوتا تھا تو وہ لوگ اس کو بددعا دے کر اس کو ہلاک کروا دیتے تھے۔ لیکن جب حجاج ظالم کا وہاں تسلط ہوا تو اس نے ان حضرات کو دعوت میں بلایا
اور وہ حضرات دعوت میں آئے اور انہوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد حجاج ظالم نے کہا کہ میں ان حضرات کی بد دعا سے بچ گیا کہ ان حضرات نے حرام غذا کھا لی ہے، جیسے ہی ان کے پیٹ میں حرام غذا چلی گئی ہے اب ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک قطرہ بھی اگر حرام غذا ہمارے پیٹ میں ہمارے جسم میں ہے تو اس میں نہ نماز قبول ہوگی نہ کوئی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال چیز استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا